میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کو اپنا قرب کیسے عطا فرماتی ہے۔ اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں کچھ یہ تصورات راسخ ہیں کہ راتوں کو کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھا جائے، راتوں کو کھڑے ہو کر تلاوت قرآن حکیم کی جائے تو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس میں واقعی کوئی شک نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک ہے مشکات شریف کی، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ یہ اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ جب میرا بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، فرض نماز تو ضروری ہے، وہ تو پڑھنی ہے، فرض سے ہٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، کثرت کے ساتھ نفل پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات ارشاد فرمایا پھر وہ نفل پڑھتے پڑھتے وہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا وہ نوافل کی کثرت کی وجہ سے اللہ کا قرب اس بندے میں آ جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ زبان کیسے بنتا ہے، اللہ کان کیسے بنتا ہے، آنکھ کیسے بنتا ہے، ہاتھ کیسے بنتا ہے، اس کی سینکڑوں کے حساب سے لا تعداد مثالیں موجود ہیں کائنات کے اندر، لا تعداد، ایک نہیں لاکھوں کے اعتبار سے۔ میرے اپنے گھر کے اندر اب میں یہاں پہ اگر شروع کروں گا تو لوگ کہیں گے انشاءاللہ اپنے خاندانیاں کرامتیں بیان کرنی شروع کر دیا۔ میں نے بزرگوں سے سنا، یہ ہمارے مفتی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، یہ بات ان سے بڑی سنی، ہم نے بارہا کئی دفعہ ان نے یہ بات بیان کی۔ ہمارے مولوی فاضل صاحب تھے، بوڑھا حبیب والے کو فوت ہو گئے، میرے دادا پردادا جی کے حوالے سے یہ قریب کی باتیں مشہور ہیں، پیر میرے علی شاہ صاحب کے حوالے سے مشہور ہیں، خواجہ معین، بڑے بزرگان دین کے حوالے سے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ زبان، آنکھ، پیر کیسے بن جاتا ہے اس بندے کے؟ محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ زبان اللہ بن جاتا ہے، نہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کثرت نوافل کی وجہ سے وہ اللہ کے اتنے قریب چلا جاتا ہے، اتنے قریب چلا جاتا ہے، اتنا قرب سے نصیب ہو جاتا ہے کہ اس کی زبان، اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور سما جاتا ہے۔ پھر وہ عام زبان نہیں ہوتی، پھر وہ یہ میری اور آپ کی زبان نہیں ہوتی، پھر یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جسے حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ بندے کے لیے یہ وہ مقام آ جاتا ہے کہ بندہ اگر خدا پہ قسم ڈال دے نا، وہ جو نوافل کی قسم کرنے والا جس کے رگ کے اندر نور خدا بندی سما چکا ہے، اگر وہ خدا کی ذات پہ قسم ڈال دے تو بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ پہ وہ قسم پوری کرنی لازم ہو جاتی۔ اب اس پہ اگر میں دلائل دینا شروع کروں تو بات پھر دور نکل جائے گی۔ دلائل موجود ہے اس پہ باقاعدہ، قرآن و حدیث کے اندر دلائل موجود ہے اس کے اوپر۔ یہ نوافل کی وجہ سے ہے کہ ایک بندہ نوافل کی کثرت کرتا رہے، کثرت کرتا رہے، کثرت کرتا رہے، اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کے رگوں پہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور سما جاتا ہے، اس کے انوار و تجلیات آ جاتے ہیں، پھر وہ یہاں پہ بیٹھا لا مکان کی خبریں دیتا ہے۔ بے شمار میں نے کہا ایسی مثالیں سینکڑوں کے اعتبار سے مثالیں موجود ہیں۔ جیسے پیر میرے علی شاہ صاحب کے حوالے سے آتا ہے
کیا بارگاہ کے اندر ایک بندہ آیا تو اس نے وہ تھا کو غریب آدمی سے پتا تھا کہ پیر صاحب سادات کا بڑا احترام کرتے ہیں. اس نے نیت کی کہ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا, اس نے پاک شاک باندھی, اس نے کہا جی کہ میں جا کے کہوں گا میں سید ہوں, پیر صاحب میری خدمت خاطر کریں گے. اب وہ پگڑی شگڑی باندھ کے چلا گیا. انہوں نے کہا جی ہاں جی کیا نام ہے؟ میرا نام جی سید فلانا فلانا. آپ نے بٹھایا, خدمت خاطر کی, سارا کچھ کر کے جب وہ جانے لگا آپ نے تحفے طائف اکٹھے کیے. آپ نے کہا یہ حضرت جی آپ کے لیے کچھ تحفے گفٹ ہیں. وہ ساری پنڈ باندھی, باندھ کے پیر صاحب نے اٹھائی سر پہ اور اس سید زادے کے ساتھ چل پڑے. اب وہ کہتا جی آپ اسے اندر سے وہ شرمندہ ہوتا. اس نے کہا حضرت چھوڑ دے میں لے جاؤں گا. کہا نہیں آپ کو آگے حضور کی یاد ہے, آپ کو الوداع کر کے آؤں گا. چلتے چلتے وہ درخت وہ مقام آ گیا جہاں بیٹھ کے اس نے دستار باندھی اور سید بننے کی نیت کی تھی. پیر صاحب نے وہاں پہ پنڈ اتاری, اتار کے اس کا پکڑا بازو اور کہا برخوردار تو نے یہاں سے سید بننے کی تھی نیت, یہاں تک تیرا احترام میرے اوپر تھا واجب, اب آگے تو جانے تیرا کام جانے, یہ لے اپنا مال اور جا اپنے گھر جا. وہ لگا ہاتھ جوڑنے, آپ نے فرمایا نہیں یہ جو کچھ میں نے تجھے دیا سید سمجھ کے دیا. اب وہ کیا تھا اس وقت, وہ پیر صاحب وہ جو تھا وہ نگاہ جو تھی اتنے دور دیکھ رہی تھی, وہ آنکھوں کے اندر نور خداوندی سمایا ہوا تھا. میرے دادا جی کے حوالے سے قبلہ پیر سید میر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے حوالے سے بڑی مشہور بات ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسی طرح کوئی بندے مزدور وغیرہ آپ نے لگائے ہوئے تھے, تو وہ 6 7 8 10 15 20 بندے تھے. آپ نے بندہ کر بھیجا کہ جاؤ گھر والوں سے کو جی کھانا پکائیں. اب گھر میں کچھ ہوتا تو کھانا پکتا نا. آج تو اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر, شکر الحمدللہ اللہ کا جتنا کرم ادا کریں. آج تو آپ اس معاشرے کے اندر آج تو آپ کو غریب نظر ہی نہیں آئے گا. ان لوگوں کو اللہ نے اتنا بڑا کیوں مقام دیا, وجہ کیا تھی؟ کہ ان لوگوں کے اندر صرف ایک نقطہ جو تھا جس پہ وہ سارے کے سارے متفق تھے کہ ان لوگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کا درد اور خلوص موجود تھا. آپ نے گھر بندہ بھیجا, آپ نے فرمایا جاؤ جا کے کہو گھر والوں سے کہ جی کھانا پکائیں. اب گھر میں کچھ ہوتا تو کھانا پکانا, میں مختصر آپ کو عرض کروں, وہ 1 2 مرتبہ بندہ بھیجا, جب کوئی تیسری مرتبہ غصے کے عالم کے اندر خود آئے, جب گھر کے اندر پہنچے آپ نے مائی صاحبہ سے کہا جی کہ کھانا نہیں پکایا. انہوں نے کہا جی کہ گھر کے اندر کچھ پکانے کے لیے ہو تو میں پکاؤں نا. اس وقت کہتے ہیں مستری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کا کام اندر والا دیکھنا نہیں, آپ آگ تو جلائیں گا, اسباب کو پیدا کریں. کہتے ہیں مائی صاحبہ نے آگ جلائی, کچھ دیر گزری, یہ انڈیا کے اندر پاٹا کہتے ہیں اسے, پاٹا وہاں کے وہ گجر تھے, میرے بابا جی سرکار کے وہ مریض تھے, وہ گجر وہاں سے بکرے آٹا دانا وہ سارا کچھ گھی جناب اٹھایا ہوگا, سارا کچھ آ کے اتارا. انہوں نے کہا جی یہ سارے کا سارا لنگر موجود ہے. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ جب راتوں کے اندر کثر, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا فرمان ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 11 مہینے, اب غور کیجئے گا, 11 مہینے ایک ولی کامل اللہ کا برگزیدہ بندہ 11 مہینے عبادت ریاضت کر کے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو ایک عام بندہ ماہ رمضان کے 29 یا 30 دن پا کے ان کے اندر اللہ کے حضور چکے, جو مقام اور مرتبہ ان 30 دنوں کے اندر بندے کو ملتا ہے وہ 11 مہینوں کے اندر حاصل نہیں کر سکتا. یہ شان ہے اس مہینے کی. لیکن یہ تو ہوا, میں نے کیا اب ہم میں سے جو مزدور دار طبقہ غریب لوگ ہیں, عام ایک سسٹم ہے, ان لوگوں کے لیے ناممکن ہے کہ یہ راتوں کو کھڑے ہو کے نوافل کی کثرت کریں. حالانکہ کرنا چاہیے. حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان عالی شان ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ گرمیوں کے دن ہوں اور سردیوں کے راتیں ہوں, میں دن کے وقت روزہ رکھ کے اللہ کے حضور جہاد کروں اور راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کے تلاوت قرآن پاک کروں. کرنے والے کرتے ہیں, لیکن ہم جیسوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ سارا ایک نظام کائنات کا برابر نہیں ہوتا, ہم جیسوں کے لیے اللہ نے کیا سہولت رکھی ہے, ہم جیسوں کے لیے کیا فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے تم راتوں کو کھڑے ہو کے نفل نہیں پڑھ سکتے, تم پورا قرآن نہیں ختم کر سکتے, تم رات کے اندر 100 نفل نہیں پڑھ سکتے. ہم جیسوں کے لیے کیا حکم ہے کہ تم اپنے دائیں بائیں دیکھو, کسی غریب کے سر پہ دوپٹہ ڈال دو, تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے صدقے میں راحت عطا فرمائے.
کسی غریب کو پیٹ بھر کے کھا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. انسانیت یاد رکھیے گا، میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے حج کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم صبح سے روزہ، حالانکہ یہ روزہ خالصتاً 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 اللہ کے لیے ہے، روزے کے اندر ریاکاری کا تصور ہی نہیں ہے. بھائی اب اتنے لوگ بیٹھے، کسی کو کیا پتا کوئی صبح سے بھوکا پیاسا ہے یا نہیں ہے، لیکن اس نے اندر بھی ایسا حل کٹی تھا. شامی جی لگے وہ تو یقین منو آج بڑا لگا جی، روزہ بڑی اتنے لگی ہے. بھائی اگر وہ پیاس اور بھوک لگے گی نہیں تو روزہ کس چیز کا ہے؟ پھر دسا امام غزالی کا فرمان روزے کے متعلق یہ ہوا جب روزہ ایسا رکھے ہوا ہے تو شامی گھٹو گھٹ بھی 100-150 قتل ہو جاوے ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد بندے کو زیادہ دیر سائے میں نہیں بیٹھنا چاہیے، دھوپ میں رہنا چاہیے. دن کے وقت وہ کام کرتا رہے اور پانی کے پاس صرف ضرورت کی حد تک جائے، وضو کرے بس، اور زیادہ دیر سائے کے اندر نہ بیٹھے، دھوپ کے اندر گزارے، کام کرے تاکہ اس سے پتا چلے کہ میں نے روزہ رکھا. میں نے سوچا کہ ایسا روزہ ہم رکھیں تو شام کو آدھا مزاج وہ تھانے کے اندر اور آدھا قبرستان کے اندر پایا جائے. کہیں تو کہہ رہے ہیں کو دادے چلے جڑے ارے پتر کھولتے تو پھر تھوڑا صاف کرنا یا نہیں تو کہیں آنے آج تھوڑے پر ہی کھول صاف ہے. یہ روزہ صرف بندے اور خدا کے درمیان پڑتا ہے، لیکن ہم نے اسے بھی ریاکاری بنا ڈالا، ہم نے اسے بھی لوگوں کے اندر بتا دیا. لیکن میں عرض کیا تھا نا کہ اب صبح سے لے کر شام تک میں نے روزہ رکھا، بھوک پیاس برداشت کر رہا ہوں. حدیث پاک ہے علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ بہت سارے روزے دار اور بہت سارے تہجد گزار، یہ حدیث پاک ہے کہ بہت سارے روزے دار اور بہت سارے تہجد گزار ایسے ہیں کہ انہیں ماں سوائے روزے داروں کو اپنی بھوک اور پیاس کے اور تہجد گزاروں کو ماں سوائے اپنے جاگنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جس بندے نے صبح روزہ رکھا اس نے غیبت نہیں چھوڑی، اس نے ریاکاری نہیں چھوڑی، اس نے چغلی نہیں چھوڑی، اس نے حرام نہیں چھوڑا، اس نے نماز نہیں پڑھی، تو پھر جا اس روزہ رکھے جا سویرے دانت بنو، اس نے منہ میں پھر چھکا چاڑی چھوڑو، شامی جنہ بولی اور مدر بجا اس نے کہا کہا سے نہیں چھوڑو، دانتا ہے نا بھی روزہ آئی کیا بھائی. لیکن ایک بندے نے روزہ رکھا، نماز بھی پڑھی، غیبت بھی نہیں کی، ریاکاری بھی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، سارے معاملات ٹھیک کیے، لیکن اس کے شام کو پھر بھی یہ گارنٹی نہیں کہ اس کا روزہ قبول ہے یا نہیں ہے. لیکن دوسری طرف میرے کریم نے فرمایا کہ کسی نے اگر ایک کھجور کے ساتھ، صرف ایک کھجور کے ساتھ یا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ اگر کسی کا روزہ افطار کروا دیا تو وہ افطار کروانے والے کو 15 16 17 گھنٹے جتنے کا روزہ ہے ناپ کے اس کے برابر کامیابی کے ساتھ پورا گارنٹیڈ ثواب عطا کیا جائے گا، جو اسے پورے کا پورا ثواب ملے گا اسے، جس کے رد ہونے کے چانس ہی کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس نے اس کے لیے یہ محنت کی ہے، اس نے اس کا روزہ افطار کروایا ہے کہ جس کے ساتھ وہ 70 ماہ سے بڑھ کے پیار کرتا. سنیں حدیث پاک سنیں، میدان محشر ہوگا لگا ہوا، ایک بندہ اللہ کے حضور لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں اور بدیاں تولیں گے، میزان پہ تولی جائیں گی. اس کے نامہ اعمال میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا فرق آئے گا کہ اللہ پاک کی ذات اسے ارشاد فرمائے گی کہ جا میدان محشر میں اور ایک نیکی تلاش کر کے لا، تیرے اور جنت کے درمیان ایک نیکی کا فرق ہے. اگر تجھے ایک نیکی مل گئی تو تو جنت میں چلا جائے گا، لیکن اگر ایک نیکی نہ ملی تو تو جہنم میں چلا جائے گا. اب اس کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہے، ایک نیکی کا فرق پڑ رہا. اب غور کیجئے گا، پوری توجہ چاہوں گا آپ کی. اس انسان کی کیا سمجھ نہیں ہے بھائی؟ ہمارے یہاں انسان کی کیا قدر ہے؟ میں اکثر دوستوں سے یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ پہلے جو وقت پرانے وقت ہونے سن نا،
تو اس نے ایک کمرے جناب مشکار شتیر ہونا سی پیا بڑھے بڑھے بابے اس گلے جاننے سر مشکار شتیر ہونا سی پیا ادھر منجی مالن بجے فیصل دے کمرے پورے نہ پورا ٹبر بسنا پیا کسی کنوں کا خبر نہیں ہونی پی. اب کیا کیفیت ہے؟ میں نے خود یہ بات نوٹ کی ہے کہ اگر ایک گھر کے اندر دو سگے بھائی ہیں نا تو انہوں نے بھی مکان ایسے ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے نہیں بنائے بلکہ ایسے ایک دوسرے کی طرف پیٹ پھیر کے بنائے ہوئے انہوں نے مکان. جب انسانیت کے اندر یہ معیار آ جائیں گے, جب انسانیت کی پہچان پیسہ اصل ہے جس کو پیسہ ہے جب جڑا ایک کو دینے امید ہے یقین بنا ان جب پتا لگا کہ گولیاں کیپسول دینے وہ فلانا امی ہوں پتا لگا گولی کیپسول کے وہ جڑا گولی کیپسول دینے اصل نے معاشرے میں تسی بڑا چلاک تصور کیتا جانا بڑا ماہر فنکار تصور کیتا جانا, لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ جس کو وہ گولی دے رہا ہے, جس کو وہ پھکی دے رہا ہے, جس کے ساتھ وہ بےایمانی اور فراڈ کر رہا ہے, جس کے ساتھ وہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کے ساتھ وہ خالق کائنات 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار فرماتا ہے. ہم انسان کو کیا سمجھتے بھائی؟ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں کہاں سے آئیں؟ میرے قریب حدیث قدسی اللہ سنو, اللہ بندے سے کتنا پیار, حدیث پاک ہے. اللہ تبارک و تعالی کہاں اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی عظمت کو اجاگر نہیں کیا. اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے جو بندہ دنیا کے اندر میرے بندے سے ایک مصیبت کو دور کرے گا, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر بندے کی مصیبت تو دور کر دے, اس مصیبت کے صدقے قیامت کی مصیبتیں تیری میں دور کرتا رہوں. دنیا کے اندر بندے کے لیے آسانیاں تو پیدا کرتا چلا جا, میدان محشر کے اندر تیرے لیے آسانیاں میں پیدا کرتا چلا جاؤں. اب وہ میدان محشر کے اندر بندے کو اللہ کی ذات ارشاد فرمائے گی جا بھائی ایک نیکی تلاش کر کے لا, اگر تجھے ایک نیکی مل گئی تو تو جنت میں چلا جائے گا, لیکن اگر ایک نیکی تلاش نہ کر سکا تو تو جہنم میں چلا جائے گا. اب وہ بندہ جائے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پورے میدان محشر کا راؤنڈ لگائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, وہ اولاد جس کی خاطر ہم دنیا کے اندر حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں. یہی بات ہے نا بھائی, المال والاولاد فطرہ, سب سے بڑا فطرہ یہ ہے لوگ حرام اولاد کی خاطر کماتے ہیں, لوگوں کے حق اولاد کی خاطر مارتے. بھائی کیوں؟ کہ ہماری اولاد کل سکھ کا سانس رہے گی. یہ نہیں پتا کہ اس اولاد کے لیے اتنا کچھ کرتے, وہ اولاد ہی نہ رہی تو کیا کرو گے بھائی؟ اے جاؤ سے انشورنس والے کو میں کدے نہ پیسہ نہ پیا انہاں کو جاؤ تو والے جی ہے تس مری گئے تو پیچھے پتر خاصا نہ لاد سوگی رہسی نا او تساں کول کیا گارنٹی ہے وہ لاد جی نہیں رہسی جس واسطے جمع کر جی او لاد ہی نہیں تو تسی دے سو بھائی. وہ سب سے بڑی آپ کو دلیل کے پتہ کیا دکھتی رنگ میں او جی یہ کوئی پتہ نہیں ہے تس مری گئے تو پیچھے تساں دی لاد کھاسی نا تو کیا پتا جس لادی واسطہ کرنے ابھی جو لاد ہی نہ رہی تو کیا کر سو بھائی اسی کو آلسو. الحمدللہ رب العالمین, پالن ہار تو وہ ہے بھائی. کبھی یہ بات غلط ہے, سراسر غلط ہے. یاد رکھیے گا اولاد کو ماں باپ نہیں پالتے, وہ پالنے والا وہ ہے. اگر وہ چاہے گا تو ماں باپ پالیں گے. اگر وہ آپ یہ بات لمبی ہو جائے گی اگر میں اس سائٹ پہ دلیلیں دینا شروع کروں گا آپ کو تو بڑے بڑے واقعات موجود ہیں ایسے تاریخ کے اندر آپ کے یہاں ابھی اس دور کی مثالیں موجود ہیں. اس لیے عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے. اب وہ والدین اولاد کے لیے حرام کماتے ہیں, سب کرتے ہیں. اگر کوئی رشوت لے رہا, اگر کوئی حرام لے رہا, کوئی کسی کا حق مار رہا, کسی زمین پہ قبضہ کر رہا, کیوں بھئی کل ہماری اولاد سکھ کے ساتھ رہے. لیکن میدان محشر کے اندر قرآن کہتا ہے وہاں پہ ماں باپ بھی چھوڑ جائیں گے, ماں باپ اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. بہن بھائی دوست احباب عزیز و اقارب سب ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا, کوئی کسی کا چاہنے والا, کوئی ماننے والا,
کوئی کسی کا واقف کار نہیں بنے گا. وہ بندہ اس میدان محشر کے اندر خالی جھولی لے کے ماں باپ کے پاس بھی جائے گا, بہن بھائیوں کے پاس بھی جائے گا, اولاد کے پاس بھی جائے گا, دوست احباب کے بھی پاس بھی جائے گا, عزیز و اقارب کے پاس بھی جائے گا. سب نیکی دینا تو درکنار, اسے کوئی بھی بندہ پہچانے گا بھی نہیں, سارے پہچاننے سے انکار کر دیں گے. اب میرے کریم نے فرمایا وہ بندہ مایوسی کے عالم کے اندر, سر جھکائے ہوئے ندامت کے عالم کے اندر واپس آ رہا ہوگا. رستے کے اندر اسے ایک نوجوان مل جائے گا, وہ اس پہ کندھے پہ ہاتھ رکھے گا اور پوچھے گا بھائی کیا معاملہ ہے, کیوں پریشان ہے؟ وہ کہے گا یار ایسے ہوا کہ میں میدان محشر کے اندر میرے اعمال تلے ہیں, میزان پہ کھڑا تھا, میرا نامہ اعمال وہاں پہ تلا, ایک نیکی کم نکلی, اگر ایک نیکی مل جائے جنت میں چلا جاؤں گا, اگر ایک نیکی نہ ملی جہنم میں چلا جاؤں گا. اس نوجوان نے کہا یار یہ تو بات ہی کوئی نہیں, یہ تو بات ہی کوئی نہیں, یہ لے نیکی ہو جا خدا کی جنت میں عیش کر. اب میرے کریم نے فرمایا وہ نیکی لے گا وہ بندہ اور بھاگ پڑے گا, دوڑا دوڑا اللہ کی بارگاہ میں جائے گا. اللہ پوچھے گا بھائی نیکی مل گئی؟ باری تعالیٰ مل گئی. کہاں سے ملی, کس سے ملی؟ کہا یا اللہ میں نہیں اسے جانتا کون ہے وہ, میں نہیں جانتا وہ کون ہے. وہ کھڑا, مجھ سے اس نے پوچھا, میں نے کہا ایک نیکی کم ہے, اس نے نیکی مجھے دی, میں لے کے آ گیا. اللہ پاک فرشتوں سے کہے گا جاؤ جا کے پکڑ کے لاؤ. اب کیا اللہ کو نہیں پتا کہ وہ جو نیکیاں بانٹ رہا ہے وہ کون ہے, اس کے پاس کتنی نیکیاں ہیں؟ وہ تو شارک سے بھی قریب ہے, لیکن بندے سے اس کا پیار دیکھو, بندے سے اس کی عقیدت دیکھو, بندے سے اس کی محبت دیکھو, وہ کیسے سبب بنا کے اپنے بندے کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے, وہ کیسے بندے کو بخشتا ہے, وہ کیسے. اللہ اکبر. میرے کریم نے اسی لیے فرمایا نا کہ جب یہ برکت والی راتیں آتی ہیں, شب قدر, شب برات, شب معراج, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ دعا پڑھا کرتے تھے, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور. وہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے, وہ خود بھی معاف کرتا ہے, اور جو بندوں کو معاف کر ڈالے اس کے ساتھ بھی پیار کا اظہار فرماتا ہے. اب اسے نہیں پتا کہ میرا بندہ میدان محشر میں نیکیاں بانٹتا پھر رہا, اس کے دل میں اس نے خود ڈالا, خود نیکی دلوائی, خود سبب بنایا, اور کیسے بندے کو معاف فرمایا. فرشتوں کو بھیجا جاؤ جا کے اسے پکڑ کے لاؤ, ذرا دیکھوں تو صحیح ایسا سخی کون سا ہے جو میدان محشر میں نیکیاں بانٹتا پھر رہا ہے, جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے, جہاں سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں. اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری, جہاں نبی بھی دم نہیں مار سکتے. ایسا کون سا پرہیزگار ہے جس کے پاس اتنی نیکیاں ہیں کہ وہ لوگوں میں نیکیاں بانٹتا پھر رہا؟ جاؤ پکڑ کے لاؤ اسے. فرشتے بھاگے بھاگے جائیں گے. میرے کریم نے فرمایا اس نوجوان کو پکڑیں گے, اب دیکھیے غور کیجئے, بارگاہ خداوندی کے اندر حاضر کریں گے. اللہ پوچھے گا سن, اس کے ماں باپ نے اسے نیکی نہیں دی, اس کے عزیز و اقارب نے نیکی نہیں دی, اس کے بہن بھائیوں نے اسے نیکی نہیں دی, تو اس کا کہاں سے اتنا رشتہ دار آ گیا؟ یا اللہ میں تو اسے جانتا بھی نہیں, میرا تو اس کا تعارف ہی کوئی نہیں, واقفیت ہی کوئی نہیں, پھر نیکی کہاں سے دے دی؟ وہ کہے گا یا اللہ اس نے تب مجھے بتایا کہ میری نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں. میں نے سوچا یہ برابر والا جو ہے ٹیکے لگا ہوا ہے, تو میں نے تو باری تعالیٰ ساری اللہ اکبر, میں نے یا اللہ میں ساری زندگی تیری نافرمانیاں کرتا رہا, میں ساری زندگی گناہ کے اندر بسر کرتا رہا, میں نے اپنی ساری حیات کے اندر صرف ایک ہی نیکی کی تھی, مسجد کے لیے. رمضان شریف کے اندر میں نے کہا آپ کو بتایا تھا خرچ کرنے میں بڑا ثواب ہونا, تو یار اللہ نہیں دیتی یار, تو کسی بسایا ہے میں مسیتی تو باہر نکل سا, اللہ نے دیتی ہے, اللہ نے سودے بازی کرو نے یار, ایسا دنیا ہی تک نہیں ہو. کیا لوگ پوچھ رہے ہیں شاہ جی اللہ تکو ہے حساب کتاب کو کاروبار کرنا کہنے پرافٹ ہے زیادہ ہے؟ حقیقت ہے نا بھائی, یہ انسانی فطرت ہے, نفع والا کاروبار کرتے ہیں نا. یہ سارے بڑے بڑے جتنے سٹوراں پر بیٹھے ہوئے ہیں جناب, جنہ 10 حج کیتے انہاں نال حج, یہ کیا کرتے ہیں جس طرح کھجور یا جی چیز ذخیرہ کری چھوڑی اندر چھپائی چھوڑی,
لوگوں نے مصنوعی قلت پیدا کی تھی وہ جلے جناب آیا دور تک شارٹیج ہوئی ہے اس نے بیٹی چنگا منافع کمایا میں پہلے بھی دسیا سی روپیے چنگے آئے انہوں نے جناب ایک دو حج کھڑکائے زکات دیتی خیرات دیتی سارا کچھ کیتا اور ناجائز منافع نے پیسے والا برکت پھر بھی نہیں پینی تو پھر دوڑنے کا ہے شاہ جی اتنا کچھ کری تھا پھر بھی گھر برکت نہیں پینی اور رام نے برکت کچھ اچھا ہے اس نال اس لیے یہ یہاں پہ خرچ کریں اس ٹوکری میں ڈالیں یہ ٹوکری قبر کے اندر آپ کی شفیع و مددگار ہوگی اس ٹوکری کے اندر ڈالا ہوا ایک ایک روپیہ آپ کے قبر کے اندر آپ کی معافی کا باعث بنے گا اس لیے حسب توفیق جتنا ہو سکے یہ اس ٹوکری کے اندر لازمی حصہ ڈالا کریں یہ ٹوکری آپ کی بڑی مدد و ممید و معاون ثابت ہوگی اچھا اب میں مختصر بات ختم کر دیں اب اللہ نے پوچھا بتا اسے کہا یا اللہ جب دیکھا جس کی نیکیاں بھی برابر اور بدیاں نیکیاں برابر ہیں وہ یہاں پہ پائے لگا ہوا ہے میں نے تو اپنی ساری زندگی کے اندر اپنی ساری حیات کے اندر اپنی ساری عمر کے اندر باری تعالیٰ صرف ایک ہی نیکی کی تھی تو میں نے سوچا جب برابر والا جو ہے وہ بڑی مشکل کے اندر ہے تو میں تو ایک نیکی لے کے جہنم میں جاؤں گا نا میں تو بخشا نہیں جاؤں گا تو یا اللہ میں نے سوچا تیرا بندہ مشکل کے اندر ہے تیرا بندہ مصیبت کے اندر ہے تیرا بندہ پریشانی کے عالم کے اندر ہے تو یا اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر وہ ایک نیکی سے ہدیہ دے دی اس وقت میرے کریم نے فرمایا کہ رحمت خداوندی مسکرا اٹھے گی رحمت خداوندی مسکرا اٹھے گی میرے کریم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ارشاد فرمائے گی میرے بندے سن اگر تو بندہ ہو کے میرے بندے کی خاطر اس محشر کے میدان کے اندر قربانی دے سکتا ہے تو میں خدا ہو کے تیرے اوپر کرم کیوں نہیں کر سکتا میرے کریم نے فرمایا اللہ اس ایک نیکی کے صدقے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل کے اسے اپنی جنت کا حقدار بنا ڈالے گا صرف ایک نیکی اور دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے میدان محشر کے اندر اللہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اب غور کیجئے گا اللہ میں نے کہا نا اللہ بندے سے اتنا ہم تو اس بندے کو سمجھتے ہی کچھ نہیں یار ہم بندوں پہ ظلم بھی کریں اور کہیں کہ خدا کے قریب ہو جائے یہ کیسے ممکن ہے سارے جرم معاف ہو سکتے ہیں لیکن وہ بابا بلے شاہ کا شعر ہے نا وہ سنا ہوا کئی بار آپ نے کہ مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ رہندا پر ایک بندے دا دل نہ ٹامی رب دلاں وچ رہندا نحن اقرب الیہ من حبل الورید اس کا مطلب یہ نہیں میں کل بولیاں لوگ مسجدہ کی تانے شروع کری تو شاہ میں دسیا بتاؤ مسجدہ ساریاں اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں رب دلوں میں رہتا اگر انسان کا دل توڑ دیا نا اگر انسان کے دل کو ٹھیس ملے یاد رکھیں آپ کی کوئی عبادت ریاضت کسی کام کی نہیں رہ گئی لیکن اگر انسان خوش ہے تو عبادت ریاضت میں تھوڑی بہت جو کمی بیشی ہے اللہ اسے پوری کر دیتا ہے ان ملوک دوسرے پاسے میں چھٹی نہیں آخو مخلوق خدا کی خدمت سے لگے رہی ہے نمازوں تک وہ بھی نہیں نماز کے متعلق بھی کوئی لیکن تھوڑی بہت اگر کمی کوتاہی ہے تو اللہ اس خدمت انسانی کا صدقہ سے پورا فرما دیتا بخاری شریف کے حدیث پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر کے اندر فیصلے فرما دے گا اب غور کیجیے گا تمام دفتر کلوز ہو گئے سارا معاملہ وائنڈ اپ ہو گیا یہ لوگ جنت کے اندر جانے والے بھائی یہ لوگ جہنم کے اندر جانے والے لائنیں لگ گئی فیصلے ہو گئے سب کچھ فائنل ہو گیا کمپلیٹ سب کچھ فائنل سارے دفتر کلوز اب سب سے پہلے اللہ جنتیوں کو حکم دے گا کہ جہنمیوں کے سامنے اب دیکھیں اللہ کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہے اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو وہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے اس لیے میرے کریم میں فرمایا کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں ناراض ہو جائے نا آستے تو کلامے بھی کٹی کٹی دا مار رہے تو دلہ جو کنڈیاں بھی نہ کٹنے یاد رکھیں دلہ جو کنڈی رکھیں یا کعبے جو بھی ساری زندگی گزاری چھوڑو تو کوئی نہیں اللہ نے حضور قابل قبول ہے اب تو کنڈی کٹو تو میرے کریم نے فرمایا جب دو مسلمان خلوص قلب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہوتے ہیں نا جپھی مارنا کلاوا لانا
جب بھی ڈال کے وہ ملتے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ملا میں تے تسی دوے نال خلوص نال تے خدا معاف اساں گناہ لا مقام پر کرنا پیا. کیسی بات ہے یار. اب میرے کریم نے فرمایا, حدیث پاک سنیے, مختصر عرض کرتا ہوں, وہ جنتیوں کو حکم ہوگا کہ جہنمیوں کے سامنے سے نکل کے جنت میں داخل ہو جاؤ. اب وہ جہنمی یہاں کھڑے لین بنا کے, جنتی لوگ ان کے سامنے سے گزر کے جنت میں جا رہے. اب گزرتے ایک بابا گزرے گا, جہنمیوں کی لائن میں سے ایک بندہ نکلے گا اور جنتی کے پاؤں کے ساتھ جا کے چمٹ جائے گا. اب غور کرو اللہ بندے سے کتنا پیار کرتا ہے, کیسے کیسے وہ معاف کرنے کے اسباب بناتا ہے یار. اب وہ جہنمی نکلے گا, جنتی کے پاؤں کے ساتھ جا کے چمٹ جائے گا. میرے کریم نے فرمایا جنتی اس کی طرف دیکھے گا, جہنمی جنتی کی طرف دیکھے گا, دونوں کی آنکھیں چار ہوں گی. جہنمی پوچھے گا جنتی سے مجھے پہچانا؟ جنتی انکار کر دے گا میں نے نہیں پہچانا. وہ کہے گا بابا جی یاد کریں دنیا کے اندر ایک وقت تھا, عصر کا ٹائم تھا, وقت جا رہا تھا نماز کا, آپ کو وضو کے لیے پانی درکار تھا, پانی تلاش کر رہے تھے, تو میں نے ایک لوٹا وضو کے لیے آپ کو پانی کا مہیا کیا تھا, فلاں وقت تھا, فلاں ٹائم تھا, یاد آیا؟ بابا کہے گا ہاں یاد آ گیا. بول اب کیا چاہتا ہے؟ اب کیا چاہتا ہے؟ تیرا تو فیصلہ ہو چکا, تو جہنم میں جائے گا. اب میرے کریم نے فرمایا وہ جہنمی جنتی کو کہے گا بابا اسے ایک لوٹے کے بدلے جنت کا حقدار بننا چاہتا ہوں, جنت کا حقدار بننا چاہتا ہوں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جس جنتی کو اس نے لوٹا پانی کا وضو کے لیے دیا تھا, وہ نگاہ اٹھا کے اللہ کے عرش کی طرف دیکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پوچھے گی بھئی کیا چاہتا ہے, بتا کیا چاہتا ہے. اور اگر اس کا ترجمہ میں علامہ اقبال کی زبان کے اندر کروں تو علامہ کلندر لاہوری نے فرمایا تھا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اللہ پوچھے گا بھئی جنتی بابے کیا چاہتا ہے, تیری مرضی کیا ہے. یا اللہ اس نے اب جنت اتنی سستی ہو گئی, ہمیں لوٹا پانی کا اس کے بدلے جنت مل رہی ہے. لیکن وہ کریم ہے نا, وہ ہر شے پہ قادر ہے. وہ کھڑا کرنے پہ آئے تو 70 سال ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنے والے کو اپنی بارگاہ کے اندر کھڑا کر سکتا ہے. عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, فضل کرے تا بخشے جاون میں ورگے مقابلے. یہ اس کا فضل ہے نا بھائی. اللہ پوچھے گا بھائی بابا یہ کیا چاہتا ہے, یا اللہ اس نے مجھے ایک پانی لوٹا دیا تھا وضو کے لیے, اب کیا چاہتا ہے, یا اللہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے میں اس لوٹے کے بدلے جنت میں جانا. اور لوٹے نے بدلہ لکھا تھا جنت لبی, لیکن نحن اقرب الیہ من حبل الورید. وہ کہتا ہے تو بندے کے جس بندے کے میں قریب ہوں نا, مجھے تلاش کرنا ہے تو اس من کے اندر تلاش کر, مجھے تلاش کرنا ہے لوگوں کے اندر تلاش کر, مجھے تلاش کرنا ہے کسی غریب آدمی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے, میرے قریب ہو جائے گا. کسی ننگے سر پہ دست شفقت رکھ دے, میرے قریب ہو جائے گا. کسی یتیم کے آنسو کو صاف کر دے, میرے قریب ہو جائے گا. لیکن اگر یاد رکھنا کسی کافر کے منہ سے بھی تیرے لیے ایک بھی بددعا کا لفظ نکل گیا تو سارے نوازو روزو سمیت تو مجھ سے دور ہوتا چلا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. اگر خدا کو تلاش کرنا چاہتے, خدا کا قرب چاہتے ہیں تو یہ اپنے دائیں بائیں لوگوں کے دل جوڑنے شروع کر دیں. خدا کی قسم خدا کے قریب ہوتے چلے جائیں. ان کی مصیبتیں دور کرنا شروع کر دیں, آپ کی مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی. ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں, آپ کو آسانیاں ملنا شروع ہو جائیں گی. ان کو نوازنا شروع کریں. آپ انسان ہو کے انسانوں کو نوازنا شروع کریں. خدا کی قسم وہ اتنی نوازشات کرے گا, آپ کا دامن تنگ پڑ جائے گا, اس کی عنایتیں بڑھتی چلی جائے گی. صرف یہ مخلوق ایک نہ تکیا کرو کہ کچھ سوٹ بوٹ لگے یا کچھ چتھڑیاں چاہے جس حال وچ ہے اس کی رضا واسطے, کیونکہ وہ اس دل میں رہتا ہے, اس کا ٹھکانہ یہ ہے. ان کو راضی کرنا شروع کرو, وہ خود بخود راضی ہونا شروع ہو جائے گا. لازمی نہیں وہ کو پیر صاحب کو حاجی صاحب کو بڑا نمازی لوٹ سو تو
کئی بندے ہونے نا ختمہ پر اسانے پاس ایک رواج ہے کپڑے رکھنے تو پھر جلائے دعا جان گیا تہے جی کو تکو نمازی جا بندہ تکو اسی دینے بھئی نمازی کو دیکھنے کے بجائے اپنے پڑوس میں دیکھنا بے نمازی یتیم ہے اس کے پہنانوں سے پہنائے گا تو تجھے وہ ثواب ملے گا نا. یہ معیار رکھا ہوا ہے کہ خدمت کرنی ہے. کیا وہ جو یتیم بے نمازی ہے اس کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا وہ خدا کا بندہ نہیں. اسے جب بھوک لگتی ہوگی اس کا جب تن ننگا ہوتا ہوگا تو وہ خدا کی بارگاہ میں ہاں نہیں کرتا ہوگا. یہ کیا معیار ہوا کہ جی کوئی نمازی بندہ تو کو اس سے ہی لوانے بھائی آپ نے یہ آپ نے ٹھیکہ نہیں رکھا. جب ایسی باتیں کریں گے تو اس میں محلے کے اندر نمازی تلاش کرتے نہیں اپنے پڑوس کے اندر یتیم کو چھوڑ دے تو وہ کس چیز کا صدقہ ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھیے خدا کو تلاش کرنا تو اپنے دائیں بائیں لوگوں کے دل جوڑنے شروع کر دو. خدا کو تلاش کرنا اپنے دائیں بائیں لوگوں کے اندر پیار بانٹنا شروع کر دو. خدا کو تلاش کرنا اپنے دائیں بائیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی شروع کر دو. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا اگر ایسا نہیں تھا رواج ہے لوگ آنے آئے فلانا چلا مری گیا دلو سٹی چھوڑیا معاف کری چھوڑیا لیکن جو آپ کے لیے کوئی تکلیف پیدا کر کے گیا وہ دنیا سے چلا گیا. آخری بات اب کر رہا ہوں یہ نقطے کی بات بتا رہا ہوں. وہ تکلیف پر کوئی بندہ مثلا جس طرح سے پاس ہے رواج ہے ایک لوگ راہ تنگ کرنے اللہ پاک کی میری زندگی کا فصلہ شسلہ رن نہیں کرنا. حضور نے فرمایا راہ کھلا تھا قبر بولو بولو راہ کھلا تھا قبر تو انہیں کہ بندہ گورنر ماری گل گورنر سننی ہے نمازی ہے اس نے متھے پر میں راہ پہ آ تسبیح اس کو رکھی ہے 11,000 من کے آدھی تو جلے کنکا رڑنیاں تو لوگاں نے راہ تنگ کرنا تو فرمان مصطفیٰ دی روشنی چسنی نمازاں تک سا یا فرمان مصطفیٰ دی روشنی چسنی قبر تنگ ہو سی تے جے اتھا کسی مری گیا راہ تنگ کرنے والا تے جلے کسی غریبی ٹھڈا نکلا تو اسی نے جا تنگ کرنے والا تہاڑا بیٹا گھر کب ہے تو قبر وچ پھر فرشتے ملوک نہیں چاڑنا تو اور کیا کرنا پھر. سارے کا سارا سسٹم اس انسانیت کے گرد ہے. اس انسان کو راضی کر لو خدا کی قسم اللہ وہ عظمتیں عطا فرمائے گا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ